أشهد أن محمد رسول الله. السلام علیکم سامعین، پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں سورہ نور کی چند آیتیں، ان کا ترجمہ اور کچھ مختصر سی وضاحت۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء، 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن، طوافون عليكم بعضكم على بعض، كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم۔ اے ایمان والو، تمہارے غلاموں اور تم میں سے ان لوگوں کو جو ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں 3 اوقات میں اجازت لے کر آنا چاہیے۔ فجر کی نماز سے پہلے، دوپہر کے وقت جب اپنے زائد کپڑے اتار دیتے ہو، اور نماز عشاء کے بعد۔ یہ 3 وقت تمہارے لیے پردہ کے ہیں۔ ان اوقات کے علاوہ تمہارے لیے اور ان کے لیے ایک دوسرے کے پاس بلا اجازت داخل ہونے میں کوئی حرج نہیں، کیونکہ تم ایک دوسرے کے پاس بکثرت آتے جاتے رہتے ہو۔ اللہ تعالیٰ اسی طرح تمہارے سامنے احکام کو صاف صاف بیان فرما دیتے ہیں، اور اللہ خوب جاننے والے اور خوب حکمت والے ہیں۔ وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ وَاللَّهُ عَلِيٌّ حَكِيمٌ۔ اور تمہارے جو بچے بلوغ پہنچ جائیں تو ان کو بھی اسی طرح اجازت لینی چاہیے جیسا کہ ان کے اگلے یعنی ان سے بڑے اجازت لیتے رہے ہیں۔ اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنے احکام کو واضح فرماتے ہیں، اور اللہ بڑے جاننے والے اور بڑے دانا ہیں۔ سامعین، اسی سورہ کی آیت نمبر 27، 28، 29 میں یہ حکم آ چکا ہے کہ جب کسی کے گھر میں داخل ہو تو اجازت لے کر داخل ہو، اور آیت نمبر 31 میں یہ بات بھی آ چکی ہے کہ عورتوں کے لیے نابالغ بچوں کے سامنے ہونے کی گنجائش ہے۔ انہی دونوں احکام سے مربوط یہ حکم ہے کہ جو بچے یا غلام ابھی بالغ نہیں ہوئے ہیں ان سے اگرچہ پردہ کا حکم نہیں ہے، اور اس اعتبار سے وہ اپنے بزرگوں کے پاس جائیں تو ان کے لیے اجازت لینا بھی ضروری نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ فجر کے وقت، دوپہر کے وقت اور نماز عشاء کے بعد اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہوں۔ ان نابالغ بچوں سے اگرچہ پردہ نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ ان 3 اوقات میں وہ اجازت لے کر داخل ہوں، کیونکہ یہ آرام کرنے کے اوقات ہیں، اور ایسے اوقات میں لوگ ہلکا ڈھیلا ڈھالا کپڑا پہنتے ہیں، پورے کپڑے کا اہتمام نہیں کرتے، اور بعض دفعہ جسم کے قابل سطر حصوں میں سے کچھ کھلا بھی رہ جاتا ہے۔ اس لیے ان اوقات میں نابالغ بچوں کو بھی اجازت لے کر ہی کمرے میں داخل ہونا چاہیے، اور بڑوں کی ذمہ داری ہے کہ وہ بچوں کو یہ بات سمجھائیں۔ عام اوقات میں اگر وہ بلا اجازت اندر آ جائیں تو کوئی حرج نہیں، البتہ جو بچے بالغ ہو چکے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہیں ان کو عام اوقات میں بھی اجازت لینی چاہیے، یعنی جو بچے بالغ ہو چکے ہیں یا بالغ ہونے کے قریب ہیں ان کو ہر وقت اجازت ہی لے کر آنا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کیا تم کو یہ بات پسند آئے گی کہ تم اپنی ماں کو بے لباس یعنی برہنہ حالت میں دیکھو؟ یعنی ایسا ہو سکتا ہے کہ تم اچانک کمرے میں داخل ہو جاؤ اور اس وقت تمہاری ماں کا لباس برابر نہ ہو۔
والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم۔ اور بوڑھی عورتیں جن کو نکاح میں آنے کی امید باقی نہ ہو، ان کے لیے اس میں کوئی حرج نہیں کہ اپنے ضروری کپڑوں سے زائد کپڑے اتار دیں، البتہ زیبائش و آرائش ظاہر نہ کریں اور اس سے بھی اجتناب کریں تو ان کے حق میں بہت ہی بہتر ہے۔ اللہ ساری باتیں جانتے اور سنتے ہیں۔ یعنی عورت کے لیے محرم کے سامنے جن اعضاء کو کھولنے کی اجازت ہے، بوڑھی عورتیں اجنبی شخص کے سامنے بھی ان کو کھول سکتی ہیں، لیکن انہیں بھی غیر محرم کے سامنے بناؤ سنگار کے ساتھ سامنے آنے سے بچنا ضروری ہے، اور جو رعایت اوپر دی گئی ہے اگر ان سے بھی احتیاط ہی کریں تو زیادہ بہتر ہے۔ یعنی یہ جو کہا گیا کہ غیر محرم کے سامنے بھی وہ اس طرح آ سکتے ہیں جس طرح محرم کے سامنے وہ آتی ہیں، اس طرح وہ غیر محرم کے سامنے بھی بوڑھی عورتیں آ سکتی ہیں، لیکن اگر اس سے بچا جائے، اس سے احتیاط کیا جائے، یعنی پردے کے ساتھ ہی آئے تو یہ بہتر چیز ہے اور اچھی چیز ہے۔ اللہ تعالی ہمیں پردے کا مکمل اہتمام کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ السلام علیکم۔